پھیر لو. اور فرمایا کہ جب بندہ مومن نماز جمعہ یا نماز پڑھن آتا ہے تو جیسے ہی کرتے اللہ اکبر سارے گناہ اس کے کندھوں کے اوپر، حضور نے فرمایا کندھوں کے اوپر یوں پڑے ہوتے ہیں، پوٹلیاں بن جاتی ہیں. فرمایا جیسے وہ رکوع کرتا ہے اللہ سارے گناہ زمین پہ گرا دیتا ہے. اگر اس سے پیچھے چلیں تو دیکھیں نا، ہر دین کے کام کے اندر میرے لیے آپ کے لیے بھلائی ہے نا. پیچھے چلیں، وضو کی طرف چلیں. حضور نے فرمایا جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے فرمایا اللہ سارے ہاتھ کے گناہ پانی کے ساتھ مٹا دیتا ہے. اور جب چہرہ دھوتا ہے آنکھیں آ جاتی ہیں، منہ آ گیا، کلی کرتا ہے. فرمایا آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، بازوں کے گناہ، پاؤں جن کے ساتھ وہ چل کر گیا، فرمایا وہ وضو کی برکت کی وجہ سے اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. تو دین کے ہر کام کے اندر آسانی ہے، لیکن ہم نے مشکل بنا لیا. سرکار قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے. اگر دین کے اوپر چلیں تو یہ جو معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں یقیناً نہیں ہوں گی. اللہ نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا. اگر مائیں بہنیں آج پردہ شروع کر دیں، بازاروں کی زینت نہ بنے، تو مجھے بتائیں یہ جو ہر روز کیسز ہوتے ہیں، ہر روز طرح طرح کے معاملات سننے کو ملتے ہیں، تو جب عورت خود پردے میں ہوگی تو کسی کو گناہ کی طرف بلائے گی نہیں، اشارہ نہیں دے گی، تو یقیناً پھر گناہ کی تار کم ہو جائے گی نا. دین کے اوپر آسانی ہے. سرکار فرمایا کہ بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ زمین کے اوپر گرا دیتا ہے. تو فرمایا یا ایھا الذین، یہ نمازیں آج رمضان کا مہینہ ہے نا، آخری جمعہ ہے، یہ صرف رمضان کے اندر فرض نہیں تھی. تمام نمازی گواہ ہیں، پہلے بھی یہی محلہ ہوتا ہے پورا 11 مہینے، اور رمضان کا مہینہ بھی وہی محلہ ہے. یہ بھی نہیں ہوتا کہ قرعہ دار اٹھ کے رمضان کے مہینے میں جوک در جوک اس محلے میں آ جائے، نہیں، وہی لوگ ہیں، وہی نمازی، وہی مسجد ہمسائے، وہی علاقہ. لیکن عام دنوں میں 2 صفیں ہوتی ہیں، رمضان کے مہینوں میں تھا نہیں لبدی نمازیوں نے. وہی محلہ نا یار، وہی لوگ ہیں، کوئی نیا نہیں آتا یہاں پہ. نماز فجر کے لیے 2 صفیں ہوتی ہیں پورے 11 مہینے، یا 3 ہو جائیں گی، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر باہر تک صفیں ہوتی ہیں. کیا رمضان کا مہینہ نماز فرض ہے؟ کیا رمضان کے مہینے اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے؟ کیا رمضان کا مہینہ ہی خوف خدا کے لیے ہے؟ ہم کس راستے چل پڑے یار. میں تو ایک اکثر مثال بھی دیتا ہوں. باپ بیٹھے ہیں، والدین سنتے ہیں کلپ، جب یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو کہیں آگے پیچھے، جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے تو کتنے والدین اپنی اولادوں کو اٹھا کر نماز فجر کے لیے بھیجتے ہیں. یہ ہر والدین کو پتہ ہے، ہر بندے کو اپنے گھر کا مزاج پتہ ہے کہ کتنے لوگ، کتنی بچیوں کو، کتنے لوگ بچوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے لاتے ہیں، یا گھر والوں کو اٹھا کے آتے ہیں، اٹھو بھائی نماز پڑھو. اٹھاتے بھی ہوں گے، اچھا گمان ہے میرا. لیکن جب 7 یا 8 بجتے ہیں تو مجھے بتائیں، ہر باپ، ہر ماں، بڑا بھائی چھوٹے کو، بڑی بہن چھوٹے کو، بہن کو اٹھا رہی ہے کہ نہیں؟ اٹھو بھائی سکول کا ٹائم ہو گیا، اٹھو بھائی آفس جانا ہے، فیکٹری جانا ہے میاں جی. اب یہاں ماں بچے کو اٹھا رہی ہے، باپ اولاد کو اٹھا رہا ہے، بیوی شوہر کو اٹھا لی ہے، ہر بندہ ایک دوسرے کو اٹھائی جا رہا ہے. 8 بج گئے، 7 بج گئے، ہر کسی کو اٹھا کے بھیجتے ہیں، بچوں سکول جاؤ. لیکن نماز فجر کے لیے اٹھا کے مسجد نہیں بھیج سکتے. لمحہ فکری ہے. اس لیے تو میرے اور آپ کے معاشرے کے بچے دین سے دور ہو گئے نا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ یوٹیوب کی دنیا پہ بن گئے. وہ پھر ایسے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، بابے تھے شے ہی کو نہیں، نبی تھے شے ہی کو نہیں. پھر ان لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ یوٹیوب سے آن لائن لے لیتے ہیں. میرے استاد گرامی فرماتے تھے کہ بیٹا جتی خراب ہو جائے نمی لے لو، کپڑا خراب ہو جائے نواں، ٹوپی خراب ہو جائے، دستار خراب ہو جائے نویں لے لو، ہر چیز نویں لے لو. فرمایا لیکن عقیدہ کدی نواں نہ لے لینا. یا میں تو یوں کہوں گا کہ ہر چیز آن لائن خرید لو،
یہ نوجوان بیٹھے ہیں بات سمجھ رہے ہیں، آن لائن چیزیں گھر میں موبائل سے منگوا لیتے ہیں، آن لائن ہر چیز خرید لو، لیکن آن لائن دھوکہ فراڈ بھی ہو جاتا ہے، دکھنے میں اور ہوتی ہے، جب گھر پہنچتی ہے تو کچھ اور ہوتی ہے۔ دھوکہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر بندہ سوچتا نہیں آئندہ کے بعد میں نے آن لائن چیزیں نہیں لینی، کیوں؟ مالی نقصان ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ تو یہی تو میں سمجھا رہا ہوں نا یار، آن لائن ہر چیز لینی ہے تو لے لو بے شک، لیکن نقصان اور گھاٹا ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے، لیکن آن لائن کبھی کسی کارن سے، کسی یوں نہ کہنا بڑا مشہور ہے، اینکر بڑا مشہور ہے، بڑا قرآن پڑھتا ہے، بڑی دلیلیں دیتا ہے، تو آن لائن میں یوٹیوب سے ویڈیو سن سن کے اس کا عقیدہ جو ہے وہ اپنا لوں۔ جیسے آن لائن شاپنگ کرنے کا نقصان ہوتا ہے نا، اسی طرح آن لائن عقیدہ لینے کا بھی بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ عقیدہ لینا ہے تو پھر کسی اپنے اہل سنت کے مفتی کے پاس جائیں، کسی عالم دین کے قدموں میں بیٹھیں، پھر وہ آپ کو مسئلہ بتائے گا، پھر آپ کو وہ حل بتائے گا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میری بیگم ہو تم؟ جی۔ کہا کہ میرے ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت تیرے اوپر کیا ہے؟ فرض اور واجب ہے، تو نے کرنی ہے۔ تو وہ کہنے لگی جی میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا کہ سس سورے دی خدمت بہت فرض نہیں ہوندی، لہذا میں تیرے امی ابو دی خدمت نہیں کرنی۔ اسلام نے اجازت دی، شریعت نے اجازت دی ہے کہ خدمت نہ کرو۔ اچھا جی، بندہ میرے ورگا تواڈے ورگا اناڑی سی، بڑا پریشان ہو گیا، ماں پیو بڑا بندہ سی، کپڑے دھو کے دیندی، روٹیاں بنا کے دیندی، کوئی پچھلی عمر انہاں نوں بھی سکون ہوندا، اے نویں سے آپے نوں پی گئے